کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اسلام دین نہیں ہے۔ حضور سے کہہ رہے تھے کہ تم آخری رسول نہیں ہو، دین پر ضرب، اسلام پر ضرب، توحید پر ضرب، اللہ کو عظمت اہل بیت مصطفیٰ بتانی تھی، خدا کی حکمتیں پوشیدہ تھی اس میں۔ حضور نے دن بھر مناظرہ کیا، کوئی حل نہیں نکلا۔ حکمت الہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، اپنے سر کو سجدے میں رکھا، جبرائیل امین قرآن کریم کی آیت مبارکہ لے کر کے اترے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حضور مسکرائے، صبح ہوئی، داہنے امام حسن کو لیا، بائیں امام حسین ہے، آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بیچ میں خاتون جنت ہیں، پیچھے مولائے کائنات ہیں۔ اہل بیت کا قافلہ اس طرح چلا کہ جہاں پر حضور کا قدم وہاں پر خاتون جنت کا قدم پڑتا، جہاں خاتون جنت کے قدم کے نشان ہوتے وہاں پر مولائے کائنات کے قدم کے نشان ہوتے۔ شعر پڑھتا ہوں کہ شام تک آ جائے گا جب امتحان فاطمہ، شام تک آ جائے گا جب امتحان فاطمہ، زینب و کلثوم ہوں گی ترجمان فاطمہ۔ آپ کے نقش قدم ہے چشم نامحرم سے دور، پائے حیدر ڈھانپ لیتے ہیں نشان فاطمہ۔ آپ کے نقش قدم ہے چشم نامحرم سے دور، آپ کے نقش قدم ہے چشم نامحرم سے دور، شام تک آ جائے گا جب امتحان فاطمہ، زینب و کلثوم ہوں گی ترجمان فاطمہ، اور آپ کے نقش قدم ہے چشم نامحرم سے دور، پائے حیدر ڈھانپ لیتے ہیں نشان فاطمہ۔ ایک مطلع اور سنی اسی بحر کا کہ پائے حیدر ڈھانپ لیتے ہیں نشان فاطمہ۔ سب سے پہلے نے پکارا فاطمہ، سب سے پہلے نے پکارا فاطمہ، یعنی رب نے فاطمہ کا نام رکھا فاطمہ۔ سب سے پہلے نے پکارا فاطمہ، یعنی رب نے فاطمہ کا نام رکھا فاطمہ۔ شام تک آ جائے گا جب امتحان فاطمہ۔ اور ایک شعر سنے کہ جن کے گھر میں کبھی آیا نہیں سامان خطا، جن کے گھر میں کبھی آیا نہیں سامان خطا، ان کا ذکر آپ کریں اور بعنوان خطا۔ جن کے گھر میں کبھی آیا نہیں سامان خطا، ان کا ذکر آپ کریں اور بعنوان خطا۔ سرے محشر پیش داور بھی سنا پاؤ گے تم جو ترتیب دیے جاتے ہو دیوانے خطا۔ پیش داور اور سرے محشر بھی سنا پاؤ گے تم جو ترتیب دیے جاتے ہو دیوانے خطا۔ حاضرین، یہ ایک بیٹے نے، فیاض بھائی نے اپنی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ آج کے اس پورا شوق ماحول میں جب چراغوں کو بجھانے کے لیے آندھیوں کا قافلہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، چاروں طرف نفرت و ظلم و بربریت کی ہوائیں ہیں، ایسے عالم میں بھی ہم جیسے لوگ، حضور سید شباہت میاں ہوں، دلبر بھائی ہوں، علامہ شیخ حسین چشتی ہو، جتنے شعراء خطبہ ہیں، ہر دن ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کا سفر کرتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ کیوں؟ جب تک گھر میں وہ ذات جلوہ گر ہوتی ہے، انسان اس طرح کہتا ہے کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔
اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے، یہ شہرتیں دیتا ہے، یہ عزتیں دیتا ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں تو کیوں ہوتی ہے یہ دولت تو سب کماتے ہیں مگر سب کے رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ تو چار مصرع کہ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے. علامہ عاشق صاحب دلبر بھائی شعر دیکھیں، اور قافیے پہ داد چاہتا ہوں آل نبی اولاد علی کی، کہ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے. اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے. میری ماں کی بھی عبادت ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے. میری ماں کی بھی عبادت ہے اس میں شامل، میری ماں کی بھی عبادت ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے. اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے، کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے. میری ماں کی بھی عبادت ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے. ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے اگر آپ ہیں، ایک شعر ہے کسی کا کہ اس دور میں تقسیم بڑی آسان ہے لوگوں، کچھ لوگ یزیدی ہیں سب لوگ حسینی ہیں. اس دور میں تقسیم بڑی آسان ہے لوگوں، کچھ لوگ یزیدی ہیں سب لوگ حسینی ہیں. الحمدللہ آپ اس پاک باز شخصیت کی آماج گاہ میں آرام کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ حسینی ہیں، مولائی ہیں. محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیے اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیں یا حسین، اور محبت سے کہہ دیں یا حسین. میں یہ چار مصرع اس کے بعد قاری آزاد عالم، اللہ کرے کہ آپ چوتھے مصرے کی آخری تہ تک پہنچ جائیں. اہل اسٹیج پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں میں کہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا. علامہ عاشق صاحب شعر دیکھیں کہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، نیزوں کو گردنوں میں ابھرنے نہیں دیا. انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا، نیزوں کو گردنوں میں ابھرنے نہیں دیا. نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے، اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا. نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے، نیزے کو قید کر لیا، انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا. نیزوں کو گردنوں میں ابھرنے نہیں دیا، نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے، اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا. نیزے کو قید کر دیا اکبر کے قلب نے. آئیے محبت اور احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں ایک باکمال عالم دین حضرت علامہ قاری آزاد عالم مصباحی صاحب